بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کر اللہ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے۔ فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائی کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی، یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منقوع کہلائی۔ بس اب بات آتی ہے پسلی کی۔ عورت پسلی سے ہی کیوں نکالی؟ کیا ٹیڑھی پن وہیں سے ملا ہے؟ نہیں، یہاں بھی حکمت ہے، خالی بات نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈال ہے۔ اس نازک حصے کے لیے تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھی پن ہے، بلکہ اس عورت کو پسلی کی تخلیق کر کے یہ بات سمجھائی کہ عورت وقت بڑھنے پر ڈال بھی بن سکتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں جلوہ فرما تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم کی راہ میں رہے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا اور مسلسل اونچی آواز میں پکارتا رہے گا، یا منان یا منان۔ ایک دن اس کی قدر اونچی بلند آواز اس سے یا منان منان کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اس سے سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہو کر اس سے، یہ کیسی عجیب بات ہے، کوئی مسلسل یا منان منان پکارتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کے تسبیح بیان فرمائیں گے، اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل سر اٹھائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ بتاؤ جبرائیل، کیا عجیب دیکھا آج تم نے؟ حضرت جبرائیل عرض کریں گے، ہے ہمارے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی جو کہ گہرے گڑھے میں سے لگ رہی تھی، کوئی پکار رہا تھا، یا منان یا منان۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل، جہنم کے 2 رکع مالک کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ جو بندہ یا منان یا منان کی صدا لگا رہا تھا اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، پھر اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے، دروازے پر دستک دیں گے، مالک باہر آئے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے، حکم سن کر مالک جہنم کے اندر جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچے کی پہچانتی ہے، مالک اسے جہنم کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود آپ یا منان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ باہر تشریف لائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کریں گے، اے جبرائیل، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون سا انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام، سر اٹھاؤ، تم یا منان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، مولا، درکا جہنم مالک نے تو بھی معذرت کر لی، کہتے ہیں جہنم نے گہری سانس لی ہے اور اس وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا، تو یہ کیسے جل کے کوئلہ بن چکے ہیں، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ اللہ فرمائے گا، جبرائیل، مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلانے گڑھے میں فلانے کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور اس مالک کو یا منان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے ایک شخص اس کے پاؤں کی پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے 7 بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک ان کی زنجیریں توڑیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے اور اللہ پاک فرمائے گا، جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اللہ پاک اس بندے سے فرمائیں، ہے بندہ، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے؟ کیا میرے رسول نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا؟ اور بندہ ساری باتوں کو مانے گا اور اقرار کرے گا، یا اللہ، تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکام
بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا فلانا فلانا گناہ کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا ہے، اے اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید ہے، میں یا انان یا منان پکارتا ہوں، مولا تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا، یا اللہ مجھے رحم فرما اور مجھے پاک۔ اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ ناظرین آئیے اپنا اپنا محاسبہ کر لیں، کیا ہم بھی کوئی ایسا تو کہہ رہے سکیں یا ایمان کا حساب دے سکیں؟ اپنی اپنی گربانوں میں نظر ڈالیں، کوئی ایسی خوبی جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہم دوزخ میں نہیں ڈالے جائیں گے؟ ہزاروں سال عبادتوں میں رہ کر دیکھی گئی ہیں، تو بس اللہ سے دعا ہے اے اللہ ہمیں جانتے ہیں، اے اللہ ہمارا ایمان اصحاب کے لیے یقینوں نہیں بچ پائیں گے، آپ بے گناہ ہیں، اللہ پاک تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، اصحاب عدل پر لانا ہے بلکہ ہم رحمت کا سایہ ہے، اللہ ہماری پر فرما۔ قیامت کے دن جب لوگوں کے اعمال کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، جو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جہنم میں بھیج دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم حکمران، وہ تاجر جو جھوٹ بولتا ہو، وہ بوڑھا شخص جو زنا کرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ تین عادتیں پائی جائیں وہ جاہل ہے، یہ سننے سے میں پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتا ہے، بات کو سمجھنے سے پہلے جھگڑا شروع کر دیتا ہے، علم نہ رکھنے کے باوجود فیصلے کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔